سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه ألف والقمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا اسی قدر وہ زمانہ برا ہونا شروع ہو جائے گا، برا ہوتا رہے گا۔ زمانے کی برائی کیا ہوگی؟ زمانے کی برائی یہ ہوگی کہ انسان جنت کی تیاریوں کم ہو جائے گا، جنت پہ جانے والے لوگ کم ہو جائیں گے اور جہنم پہ جانے والے لوگ زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ گویا کہ ایسے اعمال انسان سے سرزد ہونا شروع ہوں گے کہ وہ جہنم تک بھاگ رہا ہوگا۔ زمانہ خراب ہونے سے مطلب یہ نہیں کہ معاشی ڈیزاسٹر ہوگا یا کوئی ترقی ختم ہو جائے گی۔ زمانے کی ترقی تو اس سے بہتر ہو جائے گی، بلڈنگیں بھی ہوں گی، سائنس بھی ہوگی، ٹیکنالوجی بھی ہوگی، مادیت بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا۔ یہ مطلب نہیں۔ برا کیوں ہوگا؟ دین نہیں ہوگا۔ اصل منزل جو ہماری آخرت ہے اس سے لوگ جو ہے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، بے انتہا کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ کس وجہ سے ہوں گے؟ فتنے پیدا ہوں گے۔ اس دور کو فتنوں کا زمانہ کہا جائے گا۔ اتنے فتنے ہوتے جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ایسے اتنے فتنے ہوں گے جیسے آسمان سے بارش ٹپکتی ہے، بوندیں ٹپکتی ہیں نا، ڈراپس ٹک ٹک ٹک۔ تو اس قدر پیدا ہوں گے وہ فتنے کہ جیسے بارش کا تناسب ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایک اوپر ایک فتنہ آئے گا۔ سمجھنا مشکل ہوگا انسان کے لیے کہ یہ کیسا فتنہ ہے، یہ کیا چیز ہے، اس قدر تیزی سے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کیسا زمانہ ہوگا۔ ہم تو بہت دور ہیں زمانے سے، اس کے ساتھ کچھ نظر آتے تو ہیں تھوڑے بہت۔ اللہ اکبر، کیا یہ فتنہ ہے؟ کیا حقیقت میں بزرگان دین کہتے ہیں فتنہ اس کو کہا جاتا ہے
کہ جو انسان کو دین پہ کمزور کرتے، جو چیز اچھا خاصا نمازی ہوتا ہے آدمی، آپ دیکھیں نماز پڑھتے پڑھتے غائب ہو گیا، بھائی نماز چھوڑ دی، بس یہ دل نہیں کرتا، تھوڑا سستی ہو گئی، ہنسنا شروع کر دیا. یہ کیفیت ہے کیا ہے کہ اس نماز چھڑانے کا کوئی پیچھے جو مقصد ہے، جو چیز ہے جس نے مجبور کیا، وہی فتنہ ہے. کبھی انسان گناہ کرتا نہیں جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی فتنہ نہ ہو. یاد رکھیں، گناہ فتنہ کراتا ہے. کوئی فتنہ جب تک نہیں ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا. فتنہ ہے تو اس کو نیک کام سے روک دے گا، اچھے کاموں سے روک دے گا. نیک کام کی توفیق بھی ہو گئی تو اس سے بھگا دے گا. چلتا چلتا اپنی منزل کو بدل لے گا. ایکسکیوز بہت بنا لیں گے آدمی، فلاں وجہ جی، فلاں وجہ جی، فلاں وجہ جی. اور فتنے کا اتنا زور ہوگا، اور اتنا زور کہ بھائی گناہ کرنے کے بعد بھی انسان اس کو گناہ نہیں سمجھے گا، وہ ہیبٹس بن جائے گی انسان کی. دلائل بھی نہیں سنے گا، دماغ میں نہیں بیٹھے گی اس کی بات، سمجھانے سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. تو پتہ ہی کتنی بڑا دور ہوگا. بس یہ ہے کہ اس منتظر ہے، دوسرے لفظوں میں کہ مجھے موت آئے تو میں جہنم کے اندر چلا جاؤں. اللہ معاف فرمائے. میرے بھائی یہ زمانہ کچھ کم تو نہیں باتوں سے، مشاہدات تو ایسے ہی بتاتے ہیں. خود اپنی زندگی پہ ہم نظر ڈالیں. آپ تو نیک آدمی، اپنی بات کر رہا ہوں. جس کو ہم کہتے ہیں کیفیت بدل گئی، چلتے چلتے آدمی پلٹ جاتا ہے. پتہ ہے کس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے آخرت کا، یہ پتہ ہے کہ مجھے نقصان دے رہی ہے چیز، لیکن پتہ نہیں کیا چیز ہے جو اس کو مجبور کرتی ہے. یہی وہ چیز فتنہ ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ فتنوں کے اتنے فتنے ہوں گے جیسے مثال دی ڈراپس گرتے ہیں جیسے بارش کی، ایسے ہوں گے. لیکن تمام فتنوں کی وجہ صرف دو ہوں گی، صرف دو وجوہ ہوں گی جس کی وجہ سے سارے فتنے پیدا ہوں گے. جتنے بھی فتنے ہوں گے آپ لسٹ بنائیں فتنوں تو فتنے نہ ہو، اس کی وجہ صرف دو ہوں گی. وہ کیا ہیں کہ دو وجہ، مال اور جمال. سارے فتنوں کی جڑ یہ ہوگی، مال اور جمال. اور یہ بڑی پھر تقسیم کیا ہے اس کو مال جمال نے، کیونکہ انسان کی دو نسل ہے، ایک عورت اور ایک مرد. عورتوں کو جو گھیرے گا، دین سے دور کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ مال کا فتنہ ہوگا، عادیت کا فتنہ ہوگا، دنیا کا فتنہ. اور جو مردوں کے لیے جو ہوگا وہ جمال کا فتنہ ہوگا. عموماً اکثریت جب بھی آدمی اپنے دین سے پھرے گا، دین کو کمزور ہوگا، دین سے پھرے گا، دین میں چیزیں آئیں گی، تو اس کے پیچھے جو کام کرنے والی چیز ہوگی فتنہ، وہ کیا ہوگا؟ جمال ہوگا، یعنی عورت ہوگی. بہت جلدی بڑے بڑے دین پہ قابو کر جائے گی. وہ ایک منٹ میں اچھا چلتا چلتا آدمی جو ہے وہ پیدل ہو جائے گا. اتنا زبردست فتنہ ہوگا یہ. اور عورتوں کا معاملہ بھی ایسا ہوگا، کس قدر دل پہ دنیا غالب ہو جائے گی ان کے، ان کو کوئی برائی نظر ہی نہیں آئے گی دنیا کے معاملات میں. کیا کریں گے؟ دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، چلنا تو ہے نا ہم نے، اب کیا کریں، کس طرح کر سکتے ہیں. اس ملک میں جو آئے ہوئے، اس ملک میں جو آئے ہیں، یعنی حالات کو ہم ریجن وائز تقسیم کریں گے. دین تو ایسا ہے ہی نہیں، دین تو ہر جگہ ہی ہے، اور کہیں مشکل بھی نہیں ہے. الحمدللہ کوئی نہیں روکتا آپ کو، ویری کوآپریٹو. کتنے سال ہو گئے ہمیں یہاں رہتے، 50 سال 60 سال ہو گئے. الحمدللہ بڑے آرام سے پریکٹس کر رہی ہے، کوئی ہمیں انٹرفیئر نہیں کرتا. ویری گڈ پیپلس. مسجد بنائیں آپ بنائیں، جلوس نکالیں ہم نکالیں، ماشاء اللہ.
جو چاہے کریں، جو چاہے کپڑے پہنے آپ، کچھ بھی نہیں ہے، بس قانون کی پابندی کریں. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہیں اس کی پابندی شریعت حکم دیتی ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ اس ملک میں آ گئے تو ان کا جو قانون ہے وہ شریعت تمہاری کہتی ہے کہ اس کے قانون پہ چلنا پڑے گا آپ کو. ان کا معاشی قانون ہے، ہاسپٹل کا قانون، سڑکوں کا قانون ہے، لائٹ کا قانون ہے، کسی قسم جو بھی قانون ہے جو اسلام سے نہیں ٹکراتا، پابندی ہے اسلام پر کہ وہ حرام ہو جائے گا آپ اس قانون کو توڑیں گے. آپ پوچھ لیں آپ علماء کرام سے، اتنا رسپیکٹ دیتا ہے اسلام تو وہ بھی پرواہ نہیں کرتے. پڑھیں، نماز پڑھیں، آپ جہاں پڑھیں ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہے مسلح بچھا لیں، موٹر بجائے مسلح بچھا لیں، کچھ نہیں کہتا. یہ تو عام حالات تو ہمارے ملک میں سب جگہ چلتا ہے. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ بھی بات کریں. مسجد مل سکتی تھی ہمیں، مجھے بتائیں، بیٹھے ہیں آج کر رہے ہیں. تو یہ فتنہ ہے کہ اس ملک میں جا کے ہم نے ویسا نہیں کیا تو بس ہم ختم ہو جائیں گے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ فتنہ ہے، ان پہ الزام ہے، ان لوگوں پہ الزام ہے. یہ تو گواہی دے دیں گے آخر یہ بکواس کرتے ہیں، یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ نہیں کہا تھا، ہم تو اپنے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے ہم جو کرتے تھے ہم تو، لیکن یہ تو بکواس کریں، ان کو تو پوری اجازت دی تھی ہم نے. انہوں نے دارالعلوم کھولنے کے لیے ہم دارالعلوم کھول دو، انہیں مدرسوں کا ہم نے مدرسے کھول دیے، انہیں بچوں کا پڑھا، انہوں نے چو کر لیے، انہوں نے امامیں پہنے ہم نے امامیں پہنا دیے، انہوں نے کپڑے پہنے ہم نے کپڑے پہنا دیے. کچھ بھی نہیں کہا ہے یا نہیں بھی؟ خود سیلف ہمارا ہے، یہ بہانہ ہے، اسی کا نام فتنہ ہے. ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اسلام کو پریکٹس نہ کر سکیں، فلی آزادی ہے. اور اسلام تو خود اتنا بڑا زبردست ہے کہ وہ تو پروٹیکشن دیتا ہے ماحول کو. اسلام تو پیس دیتا ہے، امن دیتا ہے. ہمارا تو مذہب ہی ایسا ہے کہ الحمدللہ ان کی ہر چیز میں بڑھوتری کرتا ہے، بڑھاتا ہے. بلکہ ہمارا تقاضا یہ ہے ایمان کا کہ ہم ان کے ملک میں رہ رہے ہیں تو ہماری عبادات کا تقاضا ہے، ہماری دعاؤں کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا مانگیں، ان کی معاشیت کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے اور ان کی آخرت کے لیے. ہم پناہ دی، ہمیں رکھا ہے، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں. غلط کروں صحیح کر رہا ہوں؟ یہ فتنے کی جیسے بات آ گئی ذہن میں. یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ اس پہ الزام لگا کر ان پہ کہ جی ہم اس ملک میں آ گئے ہیں، فلاں ملک میں آ گئے ہیں، فلاں جگہ سے لگے ہیں، ہم اب یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو کر رہے ہیں. جنہوں نے نہیں کرنا وہ یہ بہانے ملاتے ہیں. ہم نے خود اپنے بچوں کو خراب کر دی ہے، اپنی عورتوں کو خود ہم نے خراب کی ہے. یہ کوئی نہیں کہتا. اتنا کچھ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے اس کو اتنا کیوں بڑھاتے ہیں؟ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، مسلمانوں ملکوں میں نہیں ہوتا، ہر ملک میں ہوتا ہے. غلط کروں صحیح کروں ہے نا اتنا بڑا فتنہ. تو یہ فتنے ہیں سارے جس نے ہمیں جکڑ لیا. ہم خوش ہوتے ہیں، بڑا خوش پڑے ہوتے ہیں جو ہم تو بس بچ گئے، کیونکہ ہم تو کہہ دیں گے ہم تو اس ملک میں آئے تھے، ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم تو فلاں نہیں کر سکتے تھے. میں نے تو اکثر جاب کرتے ہیں لوگ، میں سنتا ہوں، اور میں نے خود کیا ہے، میں خود جاب کیا ہے، 1 سال کئی سال کیا، الحمدللہ کوئی نماز قضا ہوئی نہیں، مجھے روکا ہی نہیں کسی نے. ریسپیکٹ دیتے ہیں کہ ہاں پڑھیں آپ نماز. میرے ساتھ یہ پتنیاں کیوں کہ فتنہ اثر نہ کرے تو انسان پھر صحیح دین پہ چلتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مدد کرتا ہوں تمہاری. ہے تو اللہ کا حکم، ہے تو اللہ کے ملک سارے، اللہ کے قانون ہے. تو جب آپ ایک نیک کام کرنے پہ قدم اٹھائیں گے تو اللہ کہ ان اللہ مع المحسنین، میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں. آپ سے وعدہ کریں گے. اب کبھی خیال آ جائے اس چیز کا، کوئی ہمارا بچی یہ بہانے کرے فلاں سکول جاتی ہوں، یہ ٹائم نہیں ملتا، بالکل تم بکواس کرتی ہیں، الزام کرتی ہوئی یہ فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے. فتنہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ تم کر سکتے ہو جو کرنا چاہتے ہو. اس ایکسکیوز کو کبھی ایکسپٹ ہی نہ کریں، کبھی ایکسپٹ ہی نہ کریں اس بات کو. ان پہ بلیم نہیں دیں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہ ہم شیطان ہیں، ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا دیا تھا 14 سال پہلے کہ زمانہ پلٹتا جائے گا، تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، دوسروں کو تم شامل کرو گے ان چیزوں کے اندر.
ہے یا نہیں چیز ایسی؟ تو یہ بہانہ کرنا چاہیے ہم اس ملک میں آ گئے تو ہم پردہ اتار دیں، ہم یہ کریں تو فلاں کر دیں، ہمیں تو اس میں کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا، کسی نے آپ کو نہیں کہہ کریں، منہ سے ان کی یہ نکلتا ہے باتیں، سمجھ جائیں یہ وجہ کیا ہے؟ فتنہ کیا ہے؟ جہنم میں لے کر جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر دوستوں، اللہ رزق مل رہا ہے، اللہ توفیق کھانے کو دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، جائیدادیں دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، الحمدللہ۔ تو بچنا کیا چاہیے؟ ان تمام چیزوں کو نعمت بنائیں اور اس کا شکر یہ کریں کہ اللہ کے احکامات اور نافرمانی کبھی نہ کرے بندہ، قسم کھا لے کہ ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ لیکن پیچھے فتنہ جو بن جاتے ہیں ساری چیزیں کو دبائے، کیسے دبانا ہے فتنے کو؟ کتنے زبردست کام ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں، حدیثوں کے درس ہوتے ہیں، جمعے پہ تقریریں ہوتی ہیں، علماء کرام کام کرتے ہیں، جماعتیں نکلتی ہیں، 40 دن کے لیے بلاتے ہیں، سیر روزہ بلاتے ہیں، ہفتے وار بلاتے ہیں، گھروں میں جا کے نوک کرتے ہیں کہ کون ہے اس کے پیچھے، کون طاقت ہے؟ اس ملک میں ہو رہا ہے، رکتا ہے کوئی؟ مجھے بتائیں، جماعت جاتی ہے، گشت کرتی ہے، آج تک کسی نے روکا جی آپ یہ نہ کام کریں؟ ہاتھ کھڑا کر دے بتا روکا نہیں، فریلی کام کر رہے ہیں ہم، اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، ہم ان کو نکالتے ہیں، الحمدللہ، بولے الحمدللہ، کتنا خوبصورت کام ہے۔ ان تمام کام ہونے کے باوجود ہم کہیں جی نہیں، یہ کس چیز میں مبتلا ہے انسان؟ فتنے میں مبتلا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو برائی کرتے، ہم ان کے لباس پہنتے، بری حالتوں کے اندر دیکھتے ہیں، ہلکا سے الزام لگا دیتے ہیں ان کا اس ملک میں انہوں نے کیا کیا ہے، تو اپنی تہذیب میں مست ہے، رہنا جس طرح رہتے ہیں، لیٹ دم ڈو، دعا کریں ان کے لیے، آپ ان کے ملک میں، ان کی پراسپرٹی کے لیے، ان کی ایمانوں کے لیے، ان کی آخرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اچھے لوگ انہوں نے رکھا ہے۔ تو بہرحال اب رونا اس چیز کا ہے کہ موت نہیں آنی ہمیں، اس حالت میں موت آ جائے کہ ہم فتنے میں مبتلا ہیں، فتنوں میں مبتلا ہیں ہم لوگ، دین کو ہم نے مذاق بنایا ہے، دین کے ہر احکامات کو ہم توڑتے ہیں، جو پسند آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو نہیں آتا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو بہت بری موت ہے دوستو، ہمیں سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے، بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں، مشکوات کی حدیث ہے، سنیے کیا بات کی آپ نے، فرماتے ہیں خوش بخت ہے وہ جو فتنوں سے بچ گیا، خوش بخت ہے وہ جو فتنوں سے بچ گیا۔ نبی پاک نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا حدیث کے اندر، بہت زبردست مضمون ہے۔ فتنے تو آئیں گے، ہے ہی فتنے کا زمانہ، اور فتنے آتے رہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن یہ ہو سکتا نہیں قیامت تک کہ اگر کوئی بچنا چاہے تو بچ سکے گا۔ اعلان کیا، اس کے اندر اشارہ فرما دیا کہ اگر کوئی بچنا چاہے گا ان فتنوں سے، دجال بھی نکل آئے تو آپ اس فتنے سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا۔ مد ہمتیں ہماری ہے، اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دیں حدوں سے پر۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت پڑھتے پڑھتے کمزور ہو گئے ہیں، ذکر پہ آتے آتے پیچھے ٹرن مارا ہے، نماز آتے آتے پھر پیچھے ہو گئے ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں، چلا لگائے، واپس گئے تو پھر شیطانی شروع کر دی ہیں، یہ فتنہ ہے۔ کیا کر کے آئے تم اتنے دن مسجد میں بیٹھو، کیا کیا؟ بس دین ہوا تھا؟ نہیں، یہ فتنہ ہے، ہم اس فتنے سے بچنا ہے۔ ہماری زندگی مومن کی یہ ہے، مسجد میں ہو، باہر ہو، چلے پہ ہو، گھر ہو، جماعت میں ہو، جس جگہ بھی تم ہو، دین تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ جگہوں سے تھوڑا بدل جاتا ہے دین، کہ میں مسجد میں ہوں تو اس وقت پکا مومن ہوں، مسجد سے باہر نکلوں تو پکا نافرمان۔ اللہ کا حکم تو یہ نہیں ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ سب سے بہترین چیز انسان نے یہ کرنا ہے کہ پہلے مجھ پر ایمان لانا ہے، ایمان کے بعد پھر میری ایمان کے مطابق اعمال کرنے ہیں، اور اعمالوں کو خوبصورت بنا کے اعمال صالحہ کرنا ہے، یہ حکم دے رہے اللہ پاک۔ تو یہ پیدا کی ہے، پیدا کرنے کے بعد تو نے مجھ کو پہچاننا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تو اپنے رب کو پہچانے گا، جب تو مجھے پہچان جائے گا تو ہر ایک کے آگے سجدے نہیں کرے گا،
5 خدا نہیں بنائے گا، 10 خدا نہیں بنائے گا. مجھے پہچان، میری نشانی سے پہچان. آسمان پہ دیکھ، تو مجھے پہچان جائے گا. ستاروں کو دیکھ، تو مجھے پہچان جائے گا. میری تخلیق میں گھوم جا، تو مجھے پہچان جائے گا. ان فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کہتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، ذرہ ذرہ تجھے گواہی دے گا. اگر تو ہدایت لینا چاہے گا تو ہر ذرہ تجھے بتائے گا کہ رب ہے، میرا ہی رب ہے. جس نے درخت کو پیدا کیا ہے، جس نے مٹی کو پیدا کیا ہے، آبشار آسمانوں سے نکل رہی ہے، چشمے زمین سے نکل رہے ہیں، یار کیسے ہوئے؟ کہ ایک رب ہے جس نے سب کچھ کیا. تو کیا تجھے تیرے رب نے پیدا نہیں کیا؟ جس وقت تو یہ میری نشانی کو دیکھے گا، قرآن کہتا ہے، تو تو کہہ اٹھے گا انت ربی، میرا مولا تو ہی میرا رب ہے. مجھے پہچان. اس پہچان کا نام ہے ایمان. جو اپنے رب کو پہچان جاتا ہے وہ کون ہے؟ ایمان. اس کا نام ایمان ہے. جو رب کو پہچان جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، حرام کھاتا نہیں. اس کو پھر اس رب پہ بھروسہ ہوتا ہے. جس رب کو پہچانتا ہے اس پہ، بچہ جب اپنے باپ کو پہچانتا ہے تو باپ پہ بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور جب تک اس کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کہ پتہ نہیں کون ہے، مجھے اٹھا کے نہ لے جائے، مجھے پیسے کیوں دے رہا ہے، مجھ سے محبت کیوں کر رہا ہے، مجھے اپنے پاس کیوں بلا رہا ہے. ڈرے گا ہی نہیں ڈرے گا. جیسے ہی بچہ اپنے باپ کو پہچان جائے گا، گڑ کے نہیں پائے گا، جائے گا تجھے تو میرے ڈیڈی ہو جی، چھوڑ دو. 5 دیں گے 10 مانگے گا، کیوں پہچان گیا. اسی طرح وہ بندہ جو اپنے رب کو پہچان جاتا ہے وہ دنیا سے نہیں مانگتا، اللہ سے کہتا ہے اور دو، فلاں چیز دے اللہ، مجھے فلاں چیز دے، مجھے بیماری دور کر. کیونکہ وہ رب کو پہچان گیا. جیسا بچہ باپ کو پہچان جاتا مانگتا ہے، تو ہر پہچاننے والا اپنے رب کو مانگتا ہے. وہ دلوں پہ نہیں پھرتا، بھاگتا مانگتا، اپنے رب کی دربار پہ. اتنی سی اگر سوئی بھی لینا ہوگی نا، اس نے پیاس لگی اور پانی نہیں ملا، تب بھی وہ کسی سے کہے گا نہیں، بلکہ کیا کہے گا؟ اللہ مجھے پانی دے. کیونکہ پانی پیدا کرنے والی ذات وہ ہے. زمین اس کے پھاڑ کے چشمے پیدا کر دیتا ہے، دریاؤں کو پیدا کر دیتا ہے. تو ہم اپنے رب کو پہچانے تو ہمیں دم نہیں دے گا. یہ ہے رب کو پہچانے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. جب یہ ایمان انسان کا ہو جائے تو پھر نیکسٹ درجہ اس کو کہتا ہے. پھر اس ایمان کے بعد انسان خود بخود اعمال صالحہ کرنے لگتا ہے. اعمال صالحہ کیا ہے؟ اللہ کے فرمان کے مطابق جو فرمائے اس کو کر لینا، وہ اعمال صالحہ ہے. نماز کو حکم دیا کر لیا، یہ اعمال صالحہ بن گیا. حرام سے بچنے کا حکم دیا اور بچ گیا، یہ اعمال صالحہ بن گیا. دونوں چیزیں اعمال صالحہ ہیں، کیونکہ حکم دونوں جگہ چلتا ہے کہ شراب نہیں پینی اور یہ نہیں پئیں گے، نماز پڑھو یہ نماز پڑھیں گے. دونوں حکم ہے اللہ تعالیٰ کے، دونوں کو جو مان جاتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ اعمال. تو جس کا یہ ایمان ہوگا وہ کبھی ڈگمگائے گا نہیں، حرکت نہیں کرے گا. جب ایمان صالح اس کا ہو جاتا ہے الحمدللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. میں تجھ سے راضی، بس میں تجھ سے راضی. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں یہی کام کیا اس نے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کی موت کیسے آتی ہے؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں میں اب تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی، آج جنت میں آ جا. کوئی حساب کتاب. یہ میری اور آپ کی زندگی ہے. اب پتہ ہے ہم کدھر بکھرے ہوئے ہیں. ان چیزوں کا غم ہم نے لے لیا جس کا اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے. ہم اللہ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ فتنہ. یہ سارا پروگرام جو خراب کرتا ہے نا، کون کرتا ہے؟ اگر ہم نماز وقت نہیں پڑھ رہے، حرام کو نہیں چھوڑے، بری حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لاتے، جس طرح نے صبح اٹھنے کو کہا ہے اسے نہیں اٹھتے، جس طرح نے دوپہر گزارنے کا حکم دیا وہ نہیں کرتے، شام کا وقت گزارنے، وہ ہم جب نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہم فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں. یہ دین نہیں ہے اللہ کا. اللہ کا دین تو یہ پروگرام ہے. اس طرح اللہ نے بھیجا ہے دنیا کے اندر. اس کو برباد کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ فتنے ہیں. فتنے. ان فتنوں کے لیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ تک نہیں بیٹھ جانا. بچی ہن کی کریے تو اس ملک سے آ گئے، ہم کیا کریں جی؟ نماز نہیں. صحرا میں بھی ہو، جنگلوں میں بھی ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے تو خود اذان دے کے نماز شروع کر دو. اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ نے چھوٹ دے دی کہ تو پانی کی تلاش نہ کر، زمین پاک کر دی، تیری نیت زمین کو پاک کر دے گی. گندی پڑا ہے، پخانا پڑا ہے، اس کو ایسے ہٹا، ادھر نکال، وہ زمین پھر پاک ہے، پھر اس پہ رکھ کے تو وضو کر، تو اتنا پاک ہو جائے گا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. تو اگر تو اندر سے نہ پاک ہے، منو پانی ڈال لے اپنے آپ پہ،
بہترین سوپ استعمال کر لے، جو چاہے تو کچھ کر لے، تیرے سے زیادہ گندا انسان کوئی نہیں ہوگا. بندہ اللہ کو ہو جاتا ہے تو زمین پاک کر دیتی ہے اس کو. ایسے انسان بننا چاہیے نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا ممکن ہے، یہ بہانہ نہیں ہوگا دجال آ گیا تو فلاں آ گیا تو اس ملک میں یہ ہمیں تو پتہ ہی نماز کا نہیں. ممکن ہے ہر انسان کے لیے. دین کو ٹٹولے کہ میرا دین یہ تو نہیں ہے، فتنوں والا دین تو نہیں ہے کہ ایک منٹ میں کچھ ہو جاتا ہوں، ایک منٹ میں کچھ ہو جاتا ہوں، کبھی حرام پہ چلا جاتا ہوں، کبھی جا کے پھر شروع کر دیتا ہوں کام، کبھی آتا ہوں. ایسا دین ہے. ابھی گڑ پڑھ کے ذکر کر کے گئے، اس کو بجا کے پھر شغل شروع کر دیا اپنے. یہ تو فتنے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. جو اس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو اتنا زبردست مومن کو نافرمان کیا چیز بناتی ہے، منافق کیا چیز بناتی ہے، اللہ سے دور کیا چیز لے جاتی ہے؟ فتنے لے جاتے ہیں. تو فتنوں سے بچنا ممکن ہے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جو بچ گیا وہ بدبخت، وہ خوش بخت ہے. تو یہاں اتنی بڑی ایک الحمدللہ میں کہتا ہوں خوشخبری ہے. یہ بزرگ دین کہتے ہیں کہ جو آدمی ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تو خوش بخت ہے. تیری کوشش کرنا یہ بہت عظیم چیز ہے کہ تو کوشش کر رہا ہے کہ میں اس سے بچوں. جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ کامیاب کرتا ہے. کریں گے بھائیوں؟ میں تو کوئی تقریر تو نہیں کر رہا، میں تو غم کی بات کر رہا ہوں. کوئی تقریر کر رہا ہوں میں کچھ نہیں کر رہا. میں تو ایک فیکٹس بتا رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں بھیجا کس لیے تھا، ہمیں کرنا کیا تھا. ہم سست ہو کے بیٹھ گئے، بڑا مشکل ہے. بالکل ہمت نہ ہارو. آج اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم کسی فتنے کو اپنے نزدیک نہیں آنے جائیں گے. ہم اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. اور نہ ہم خود کریں گے بلکہ اپنے گھر میں بھی کرائیں گے، بچوں بھی کرائیں گے. کہ کوئی بھی اگر 20 بچے یہ سمجھ چاہے گا چپ کر، کوئی ایسے یہاں ہمارا ڈرامہ نہیں ہے. شروع کر راستے دیکھتا ہوں تجھے کون روکتا ہے. پہن پردہ کر، بسم اللہ تو کر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق جیسے تو پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں کرتی تھی. کر شروع. بکواس ہے، تیرا نفس ہے. کریں گے تب تو فائدہ ہے آنے کا. میرے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ ہے کیا؟ وہاں بولے جاؤں، مجھے یاد نہیں بولنے کی. کل آپ نے مجھے گواہی دینی ہے، میں نے آپ کی دینی ہے. یا تو آپ آج جنت لے کر جائیں گے یا پھر آپ منافق ہو کے جائیں گے. اللہ کے 2 قانون چلتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے زور چلتا ہے نا، کسی کو بلاتا ہے اپنی دین کی طرف اور اس کو بچانا چاہتا ہے اور جنت دینا چاہتا ہے، کتنا بڑا احسان ہے ہمارے مولا کا کہ گھروں سے اٹھایا، چیزوں سے نکالا، آپ کے دل کو مرغوب کیا، اس مسجد میں لے کر آیا، آپ کو بٹھایا. کہ سب کچھ کہاں انتظام ہوا ہمارا؟ اللہ کی طرف سے ہوا. کیوں؟ کہ وہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا تھا. اسی کہ نہیں جی چھڈو جی کہتا ہے چلو پھر آؤں گے. لاہور اس کے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. یہ کرتے ہیں نیت، کرتے ہیں. طریقہ میں دسنا تو ہوں اور اللہ کی طرف سے بتایا طریقہ کبھی مشکل نہیں ہوتا. اللہ کے نبی سے کوئی رحمت اللہ عالمین ہے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو بچ گیا کیا ہے وہ خوش بخت ہے. جو ہمیں بچانا چاہتا ہے تو وہ کیا ہمیں کہے گا یار تو اس ملک میں آ گیا فتنہ ہے، تو اس کے بعد تو اپنا سامان پیک کر، دکان سب بیچ کے نا تو چل جا، وہاں چلا جا، عربستان میں چلا جا، اس ملک میں چلا جا. اللہ کے نبی یہ نہیں کہیں گے تو آیا تیرے بچے پیدا ہوئے، اب تیرے کاروبار چل رہے ہیں، تو یہاں سے نکالوں، یہیں تجھے مسلمان بناؤں گا. تو ٹک کے رہے، بچوں کو پیدا کر، یہیں تجھے مسلمان بنا کے مسلمان ماروں گا. اور ایسا مسلم بناؤں گا کہ یہ لوگ جہاں تو ہے رہتا ہے یہ بھی تجھ سے محبت کریں گے اور تیری وجہ سے یہ بھی ایمان لے آئیں گے. ایمان کی شان یہ ہے. کوئی فورس سے پھیلا ہے ایمان، تلواروں سے پھیلا ہے، کوئی توپوں سے پھیلا ہے، کوئی بم مارنے سے پھیلا ہے، کوئی لوگوں کو قتل کرنے سے پھیلا ہے. یہ تو بکواس ہے، یہ تو پتہ نہیں، یہ فتنہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ فتنہ ہے. اسلام نہیں ہے یہ اسلام والے لوگ نہیں ہیں. اسلام پھیلانے والے لوگ یہ نہیں ہیں. اسلام پھیلانے والے لوگ تو وہ تھے جن کو آپ دیکھیں. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے. حضرت عمر کی حکومت دیکھیں کہاں تک تھی. کسی کافر نے کہا کہ غیر مسلم نے کہا کہ ہمیں زبردستی ہمارے پہ تلوار رکھ دے گا تو مسلمان، کبھی نہیں کہا. سبحان اللہ. خود محبت سے آتے تھے حضرت عمر کے پاس کہ آپ میں عمر، آپ امیر المومنین ہیں، اتنا بڑا بادشاہ اور یہ اس طرح زمین پہ لیٹا ہوا ہے، مٹی پہ کسانہ بنایا. جب یہ شک اتنا بڑا ہے تو ہم دین کتنا بڑا ہوگا. اور بڑے بڑے حاکم کہتے تھے ہمیں مسلمان کر لیجیے.
بات اسلام ایسے ہی پھیلا ہے. ہم سے 2 حساب لیے جائیں گے. یہ چوزے کھا رہے ہیں نا ہم, پتہ نہیں 10,000 چوزے تب تک کھا گئے ہوں جب سے ہم آئے. بکرے کھا رہے ہیں نا, ہم خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں روٹی نہیں ملتی ہے, ہمیں ملتی ہے پانی. ٹھیک ہے, جتنے بڑے اللہ انعام دیتا ہے پھر اتنی بڑی پکڑ بھی ہوتی ہے. یہ چھٹی نہیں دی اللہ تعالیٰ کہ اس کے بعد تمہیں نافرمانی کرتے پھر اپنے بچوں کو بھی نافرمان کرو, بھائیوں کو بھی نافرمان کرو. اس لیے نہیں مل رہا کھانا. اس چند دنوں کے تماشے ہوتے ہیں. تھوڑی نماز پڑھ لیجیے, بس ہم نے بڑا کچھ کر لیا. رمضان آئے گے تو مسجدیں بڑھ گئیں, رمضان کے تو پھر کفر کی طرف بھاگ گئے. یہ ڈرامے نہیں چلتے. اتنے بڑے بڑے انعام اللہ پاک دے رہا ہے, اتنی کھلی ہمیں عبادات کی اجازت مل رہی ہے, تو کل اللہ حساب کرے گا ہم سے کہ بتا تو نے میرے نبی کی سنت کو کیوں چھوڑا, میری نبی کی سنت کو استعمال کرتے کیوں گھبرایا. تو بکواس کرتا ہے کہ انہوں نے تجھے منع نہیں کیا, تو نے امامہ کیوں نہیں پہنا, داڑھی پوری کیوں نہیں رکھی, اتباع کیوں نہیں کی. کہ یہ سوال ہوں گے. ہم جھوٹ بولیں گے کہ اس نے کہا تھا, جم نے بکواس کرتا ہے. انہوں نے کیوں کہا تجھے, تو خود تھا, چمچا تھا, تو خود تیرے کام ہے. پہنیں گے سنت کا لباس, کوئی نہ کوئی کچھ نہیں آپ کو کہے گا. مجھے تو آج تک 40 سال ہو گئے کسی نے کچھ نہیں کہا, آج تک کسی نے کچھ نہیں. من ہے سنت اندہ فساد امتی. اب یہ فساد کے زمانے کا بتا رہے ہیں اللہ کے نبی, کتنا بڑا یہاں بتاتے ہیں کہ جب یہ فساد کا زمانہ ہوگا تو ایمان والے سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے. یاد رکھیں کہ ایمان والے بڑا فائدہ اٹھائیں گے اس سے. وہ تو ان کے لیے تو جنت بن جائے گی. کیوں کہ وہ تو اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے کہ اس دور میں جب فتنے کا زمانہ ہوگا, اگر کوئی ایمان والا ہوگا اس کو پورے وہ تو کمائی کرے گا. کیا کہ وہ تو سنتوں پہ ڈھیر عمل کرے گا, کیونکہ ہر سنت کا جو انعام ملے گا 100 شہیدوں کا ملے گا. وہ کسی ٹیک اوے پہ لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے, وہ کہے گا کمال آئے, میں سنت چھڑ دیا. وہ کیا کرے گا, وہ برگر لے گا, کوک پکڑے گا, اسی جگہ کونے میں بیٹھ کے آرام سے نا کھانا شروع کر دے. کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, دیکھے گا بھی نہیں آپ کو. آپ الحمدللہ کہیں گے کہ سبحان 100 شہیدوں کا ثواب. یہ ہے ہمارے پاس فیلڈ کمانے کا. ہم تو بندر بن گئے. اتنی کمائی ہے صبح سے شام تک, اللہ کی قسم کہ فرشتے اور حوریں جو ہوں گی وہ حیران ہو رہیں گے, یار کیسے لوگ ہیں, اللہ نے ان کی کتنی قسمتیں کھول دی, کہ کتنی بڑے ان کو اپرچونٹی دی ہے ان کو کمانے کی. یہ اتنا کما سکتے ہیں ہم کہ ایک سنت کا ثواب نبی پاک سن کی اتنا بڑا ثواب ہے. اس ملک کے اندر جہاں بھیجا, روٹی بھی مل رہی ہے, کپڑا بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, عبادت بھی مل رہی ہے, تبلیغ بھی مل رہا ہے, نمازیں بھی مل رہی ہیں, اور ذکر بھی مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, اور ساتھ میں کمائی کا اتنا بڑا موقع مل رہا ہے. ایک شرط ہے کہ اللہ کی نبی کی سنتوں کو نہ چھوڑو. جو اس ملک میں, یا یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ, کہ جو جتنی مشکل وقت کے اندر سرکار دو سنت پہ عمل کرے گا, اسی قدر وہ آخرت میں نبی کے نزدیک ہوگا. اس قدر نزدیک ہوگا. صحیح بتا رہا ہوں. یہ تو بہت بڑا اپرچونٹی ہے ہماری زندگی, کیسے ضائع کر رہے ہیں. کریں گے سنتوں پہ عمل. کل جمعہ انشاءاللہ سب اماموں کے ساتھ پڑھیں. اور کسی نے بکواس کی جی فلاں روک رہا ہے, اب میں نے بتا دیا فتنہ ہے. یہ نہیں کہ حضرت روکتے پھر ہمیں, تو ڈبل سزا ملے گی. اللہ کہتا تم ان پہ الزام لگا رہے ہو, ڈبل سزا. پہنیں گے, پکی گل ہے. جمعہ وغیرہ اس کی نہ پڑھیں. کیوں, اتنا ثواب ملے گا, 100 شہیدوں کا ثواب. اب گھر جائیں, جانوروں کی طرح سوئیں, اس ملک کے اندر حمایت فائدہ اٹھائیں, سنت کے طریقے سے. کیا طریقہ ہے, بہت آسان طریقہ ہے. جائیں, چلو وضو نہ بھی کر سکیں کوئی بات نہیں, سستی آ گئی کچھ آ گئی, اللہ بہت دل دی, سمجھ اتنا کر لیں کہ کلی کر کے مسواک کر لیں. سبحان اللہ, مسواک مشکل ہے, لے لو, مسجد تو مل جائے گی سامنے. مسواک مفت نہیں ملتی, پونڈ دے دینا, کیا فرق. مسواک پاس رکھیں, جب سونے جائیں تو سونے سے پہلے کیا کر لیں, مسواک. چلو جی ایک کام تو ہو گیا. کتنے سیدھوں کے ثواب. جو اس پہ یقین نہ کرے منافق کافر ہے. جو نبی پاک ان باتوں پہ یقین نہیں کرے گا اتنا ثواب مل رہا ہے, وہ کہے گا یہ کس طرح ملے گا, وہ کافر ہو جاتے ہیں. جو اللہ کے نبی کی بات کا اعتبار نہ کرے,
بالکل منافق ہو گیا آدمی. اس میں یہاں کیا, اگر یہ کر کے ہم چھوڑیں گے کدھر ملے گا, تو وہ تو گیا پھر فارغ ہے. فوراً کہ سبحان اللہ 100 شدوں کا ثواب, قصہ ختم. مسواک کر کے پیٹ کی طرف سے. اب سونا تو ہے نا, ایک کام اور کر لیں کہ بجائے جانوں کی طرح لیٹنے الٹے سیدھے کیا کریں, رائٹ سائڈ پہ سو جائیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی کی سنت پہ سو رہا ہوں. انہیں سبحان اللہ, کتنا ثواب, 100 شہیدوں کا ثواب. اب دل کریں نا مر جائیں جلدی. ایک شہید کا ثواب اتنا بڑا ہے, اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم نہیں پہچان سکتے, اللہ تعالیٰ تشرون, تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا شہید. اور جو یہ تو وہ شہید ہیں, تو وہ شہید ہیں. اور جو اللہ کے نبی کا شہید ہوگا, سبحان اللہ, اس کو کیا ثواب دینے لگے. یہ تو میرے حبیب کی سنت میں مرنے والا شخص ہے. اب کہیں گے بہانا ماریں گے فلاں روکتا ہے فلاں روکتا ہے نا بکواس, ہے بکواس ہے. یہ دیکھیں کون آگے بیٹھ پہ اور رکھنے. 2 سنتیں میں آپ کو بتائیں, آج یہ کریں گے انشاءاللہ. اب پکی بات کہ جناب ہم فتنوں سے زندگی پاک ہو جائے ہماری, اللہ نے بچو, اللہ نے کہا ہم آج سے کوشش کریں گے. اب کیا طریقہ بتایا اللہ کے نبی نے بچنے کا, بولے سبحان اللہ. اب مضمون آ رہا ہے بڑا زبردست کہ ہم نے اپنے آپ کو ان فتنوں کی, جو ابھی تو آئیں گے فتنے, تو چل آئے گا. ہر روز فتنے اتنے برس رہے ہیں کہ اتنے فتنے ہوں گے. سنے کی حدیث ہے کہ صبح آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا. اب مجھے اللہ معاف, ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کافر ہیں مسلمان ہیں. ابھی میں جو ایک مثال آپ کو دی ہے, ہماری یقین, ہماری باتیں, ہماری گفتگو, ہمارا طرز زندگی, ہمارا قرآن پکڑنا, قرآن پڑھنا, قرآن کو دیکھنا, علم سیکھنا اتنا خطرناک ہو گیا ہے, اتنا خطرناک ہے کہ ایمان کی حالت کا ہی پتہ نہیں چلتا. میں حقیقت بتا رہا ہوں, اور یہ فکر پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں میں آج. یہ ایزی نہیں ہو جائے ہم, یہ اس دور میں ہم گزر رہے ہیں. اللہ کے فرماتے صبح مومن ہے تو شام کو پتہ نہیں کس حالت میں انسان مر جائے کہ مومن تھا یا کافر تھا. یہ احتیاط ہونی چاہیے زندگی کی. اس سے بچنے کا میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ کے نہیں فرماتے ہو سکتا نہیں اگر تو میرا طریقہ بچنے کا اختیار کر لے اور تو مومن ہو کے نہ مرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حدیث فضائل میں آپ پڑھتے ہوں گے, بزرگوں میں بیان کیے ہیں, بہت زبردست. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دین کی. لمبے چوڑے باتیں نہیں ہوگی کہ جب تک لمبا ایک درس نہیں ہوا بخاری کا تو ہم سمجھیں گے دین کیا ہے. 1 گھنٹے کا جب تک ہم تفسیر نہیں جائے گا ہم پتہ نہیں چلے تفسیر. یہ تو بھائی چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جس سے انسان بہت اللہ کا ولی بن جاتا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کہ آج ان چند باتوں پہ آپ عمل کر لیں تو الحمدللہ گارنٹی دیتا ہوں ولایت تو دوسری چیز ہے, کتب بن جائیں گے آپ. میں گارنٹی دے رہا ہوں. کر لیں ان باتوں پہ, 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, کتب بن جائیں گے آپ. اتنی بڑی بن جائیں, اتنا آسان ہے دین. اور اگلی بات جو بتا رہا ہوں پروٹیکشن کی, دنیا کا کوئی فتنہ اثر نہیں کرے گا, دجال سے بڑا فتنہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ نبی کے زبان کی طرف سے گارنٹی آ رہی ہے کہ دجال بھی فیل ہو جائے گا تو کچھ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. کریں گے. میں نے کسی کو گالی دی, کسی کی دین کو برا کہا, کسی کو مسجد کو توڑا, کسی گرجے کو توڑا, کسی چرچ کو توڑا. محبت کی بات کر رہا ہوں. اپنا دین سنبھالیں, آپ دوسروں کو بلا کرتے پھر. سبحان اللہ. اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں, سب جانتے ہیں حدیث پڑھ رہا ہوں, نہیں حدیث نہیں پڑھ رہا میں, شاید آج پڑھی بھی ہوگی ہمارے ساتھیوں نے فضائل میں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں حکم دیتا ہوں, یہ لفظ حدیث کی جو میں نے پڑھا, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرو. بولو سبحان اللہ. پھر بولیں سبحان اللہ. کیا شان ہے رحمت اللہ علیہ کی, کتنا آسان کر دے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. حکم اس لیے دیا کہ تنگی کے لیے, ہماری بڑھائی کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں نہیں باتیں آئیں گی, بیوقوفو تم نہیں سمجھو گے. بہت زبردست تمہیں ایک علاج دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے محبت اتنی محبت تمہاری میری نہ رہے, نہ مانو, لیکن جب حکم آئے گا تو تمہیں کرنا پڑے گا, اس لیے حکم فرمایا. عاشق تو ہو جاؤ گے بس, اے جلوس کرنے تک نعرے مارے مار کے نا, گھنٹے کا نکلے گا تعزیہ ہمارا, بس آدھا دن کا نکلتا ہے, پورے دن کو تعزیہ ہوتا ہے ہمارا, 2 دن کا نکلے گا تعزیہ.
پھر غائب ہو جائیں گے. آدھا مہینہ چلیں گی نعتیں پاس، اس کے بعد نہ نعت کھانے والا کچھ بھی نہیں. ایسے عاشق نہیں، یہ چیز نہیں. اس اللہ کہتا ہے کہ وہ محبت نہیں، اس دور میں محبت کام نہیں آئے گی، محبت بھی نفاق بن جائے گا. وہ محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ سب سے بڑے منافق ہوں گے. دعویٰ محبت کا کرتے ہوں گے، کرتے الٹے کام ہوں گے، میری سنت کے خلاف چلتے ہوں گے. سارا کام میری سنتوں کے خلاف ہوگا. اور جو میری سنتوں کے خلاف ہے من رغبی، اس سے میرا کیا تعلق؟ میرا کوئی تعلق نہیں شخص سے جس کی شکل ہی صحیح نہیں، جس کا حلیہ ہی صحیح نہیں، جس کی زندگی صحیح نہیں. میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. اپنے پاس رکھنا نمازیں، قرآن صاحب اپنے پاس سے. اللہ کے نبی کہتا ہے کہ یہ کوئی کام نہیں آئے گا، کام ایک ہی چیز آئے گی کہ محمد سے وفات تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ حکم. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، دوزخ سے بچنے کا شوق ہے تو دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لو. ڈرامے نہیں چلتے. نفاق ہے، یہ فتنہ ہے، یہ بیمانی ہے. عاشق بننا چاہتے ہو، سبحان اللہ، تو عاشق جو عاشق نبی ہوتا ہے وہ خود عاشق نہیں کہتا، زمانہ اس کو یاد کرتا ہے. زمانہ یاد کرتا ہے اس کو کہ کوئی عاشق تھا، گزر گیا. سبحان اللہ، کیا ہوائیں پھیلا گیا سنتوں کی، کیا خوشبو پھیلا گیا سنتوں کی. زمانہ یاد کرتا ہے. وہ تو خود ہی پتا نہیں اس کو میں عاشق کہاں سے ہو گیا. وہ تو بیچارہ اس کو کیا پتا ہو، خود نہیں کہتا. زمانہ یاد کرتا اس کو کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریے. نہیں سمجھے بات؟ میں حکم دیتا ہوں. حکم کا مطلب سمجھ آ گیا؟ یہ پیار ہے بہت زبردست کہ تم کیونکہ ڈرامہ ختم ہے، ڈراموں میں پھنسے ہو کہ تم محبت کے آنکھوں بس نکل رہے ہیں، نعتیں سن کے نعتیں والے پیسے کمائے جا رہے ہیں اور تم اپنے آپ کو عاشق سمجھو. اس لیے کہتے نہیں میرا محبت ہے ہی نہیں. محبت حکم سے افضل ہے، یاد رکھنا. محبت کیا؟ محبت حکم سے افضل ہے. جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ حکم کا انتظار نہیں کرتا، محبت پہ چلتا ہے. صحابہ تھے، کھا رہے ہیں، سبحان اللہ. دیکھیں اب کچھ چیز ہے، ایک سبزی ہے، لوکی کہتے ہیں نا اس کو پنجابی میں، اور دودھی جس کو کہتے ہیں اس میں اپنا گجراتی میں، گیا کہتے ہیں اردو میں. ایک سبزی ہے تو ہم اس کو گیا شریفہ کہتے ہیں. کیوں؟ نسبت ہے سرکار سے. یہ بھی ادب ہے، عجیب ادب ہے. جس کو عاشق اس کا پھر ادب آ جاتے ہیں. عاشق میں ایسے ادب آتے ہیں کہ نبی پر ہر چیز کے ساتھ شریف لگا دیتا ہے. یہ بدعت ہے، یہ تو محبت ہے. وہ کچھ جان کے نہیں کر رہا، اس کی طبیعت بن جاتی ہے. طبیعت بن جاتی ہے. اچھا ماں جو ہے، ماں بیٹے کی ناک نکلی ہے، منہ گندا ہوا ہے، کان خراب ہوا ہے، کان بہہ رہا ہے، وہ میرے چاند، وہ میرے سورج، وہ میرے پیارے، وہ میرے لال. کس کو کہتی ہے؟ اس گندے چھوٹے بچے کو. تو کیا ہے تو نہیں وہ، لیکن کیا چیز ہے؟ وہ محبت ایسی اس کو پتہ نہیں ہے کیا، تو ہے سب کچھ یہی ہے. اور جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اصل عاشق بناوٹ نہیں ہوتی اس کو کیا حال ہوگا؟ وہ جب یہ باتیں کہہ رہا ہوگا تو وہ دیوانہ ہوگا عشق کے اندر. بولے سبحان اللہ. بنے وہ عاشق، ایسا عاشق بنے. تو وہ کیا کہیں دودھی شریف، تو کیا صحابی کھا رہے ہیں، بڑے صحابی، سبحان اللہ. تو وہ کدو کھا رہے ہیں، وہ گیا. کسی نے پوچھنا جی آپ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، کہ کیوں نہ کھاؤں، میرے حبیب کو بھی یہ پسند تھا. جو تیری پسند وہ میری پسند. ان کو معیار زندگی یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو. اب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ حکم ہے اللہ کی طرف سے گیا کھاؤ یا فلاں چیز ہے حکم نہیں. کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کو جو پسند تو ہمیں بھی وہی پسند. محبت تو اس لیے اللہ نے محبت افضل ہوتی ہے. اگر عاشق بن جائے وہ حکم کا انتظار نہیں کرتا، وہ تو طرز زندگی دیکھتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی. آپ لباس کو وہ نہیں کہتا کہ نہیں امامہ پہنا فوٹ امامہ پہن لے گا. آپ کو سفید لباس پسند تھا وہ سفید پہن لے گا. آپ اس طرح سوتے تھے میں بھی اس طرح سو جاؤں، اس طرح پانی پیتے تھے میں بھی پی جاؤں. تو یہاں تو اللہ کے نبی کے ساتھ تو حکم چلتا ہی نہیں، یہاں تو کیا چلتی ہے؟ محبت چلتی ہے. تو صاف ظاہر ہے آج کے زمانے میں ہم سنتوں سے جو دور ہیں، سنتیں ہمارے نزدیک نہیں ہے، صاف بتاتی ہے کہ ہمیں محبت نبی نہیں ہے. نمازیں ہیں، حج ہے، تبلیغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن رنگ نہیں ہے نبی کا. اس مطلب ہے حکم ہی چل رہا ہے، عشق نہیں ہے کسی کے اندر. عشق ہوتا تو رنگ نکل آتا، کسی دلیل کی ضرورت نہیں مانگتا.
عشق کبھی کسی دلیل کو نہیں مانگتا، وہ تو چیز مانگتا ہے کہ اچھا یہ دیکھا آپ نے، یہ ہوا ایسا. صحابہ کا یہی قول تھا. اللہ کے نبی نے کیا وہاں، اس نے فوراً اپنی دھوتی اتاری پھاڑ دی کہ آج کے بعد میں بھی اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھوں گا اس کو. کوئی دلیل نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگی. یہ کیا تھا؟ یہ عشق تھا، عشق تھا. وہ یہ نہیں مانگتا بھی سفید پہنوں نہ پہنوں، امامہ مانوں، کیسا باندھوں، کالا باندھوں، چٹا باندھوں. بس ایک چیز دلیل آ گئی. اللہ کے نبی کو یہ رنگ پسند تھا تو ہر چیز وہی ہوگی. انسان پسند کس کو کوئی نہیں، ہر چیز اپنی تو پسند بھی ہوتی ہے نا، لیکن اپنی پسند کو انسان قربان کر دیتا ہے. تو اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ اس وقت آئے گا، حکم سے نہیں آتا. لیکن یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ محبت میں ختم ہو چکی ہیں. کیا حکم دوں تاکہ ان کا کچھ فائدہ تو ہو؟ تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اب کرو گے یا نہیں؟ کدھر سے حکم آ رہا ہے؟ محبت کو نیچے کر کے حکم آ کر دیا. فائدہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، کدھر یہ بھی حکم ہے، یہ بھی تو ذکر. خبردار ایسی باتیں نہ کریں. حدیث دیکھیں کیا کہتے ہیں، میں حکم دیتا ہوں کثرت سے ذکر کرو. کیوں؟ اور حدیث بتاتی کس لیے. اب فتنوں کی بات بتا رہے ہیں. کیا فائدہ بتایا؟ اس لیے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کسی کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہو اور وہ بھاگ رہا ہو، دشمن اس کو پکڑنے والا ہو، وہ بھاگتے بھاگتے اس کو قلعہ نظر آئے، ایک دم اس قلعے میں گھس جائے تو اس دشمن سے محفوظ ہو جائے گا. تو فرمایا اللہ کا ذکر بھی ایسے ہی ہے کہ جس وقت فتنے تمہارے پیچھے چلنے شروع ہو جائیں، فتنے تمہیں نمازوں سے روکیں، فتنے تمہیں پردوں سے روکیں، فتنے تمہیں نیک کاموں سے روکیں، فتنے تمہیں برائیوں کی طرف لے کے جائیں، فتنے تمہیں گانے بجانے سنیں، تو اس وقت تم ایک ہی چیز سے بچ سکتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ کا ذکر تمہیں بچانا گا، جیسے کہ قلعہ محفوظ کر لیتا ہے انسان کو ہر فتنوں سے، اس دشمن سے. اسی طرح جیسے ہی تم ذکر شروع کرو گے، ذاکر ہو جاؤ گے، تو کیا ہوگے؟ تم اس قلعے کے اندر محفوظ ہو جاؤ گے کہ کوئی دین کا کام تم سے چھٹے گا نہیں، کیونکہ فتنہ آ ہی نہیں سکتا. اور فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ تب ذکر کرے گا تو اس قلعے میں تو دشمن سے بچ گیا، شیطان سے بچ گیا. لیکن اس قلعے میں تو یہ، اس قلعے میں جب تو داخل ہوگا، کس قلعے میں؟ اللہ کے ذکر کے قلعے میں جب داخل ہوگا تو وہاں تو اللہ بھی تیرا ہم نشین ہوگا. سبحان اللہ. بتائیں ہے کتنی بڑی بات اللہ کا ذکر. تو جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرے وہ کیسی فتنوں میں داخل ہو سکتا ہے. اسی لیے ذاکرین کے لیے کہا حدیث میں کہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے، کہ یہ عمل میں نہیں گھبرائیں گے، یہ نمازوں سے، یہ سنت سے نہیں گھبرائیں گے، یہ بانگ دوہڑ کریں گے. وہ یہ جگہ کون سی ہے، صفا باندھ لوں، اس جگہ پہ باندھ لوں، نہیں، ان کا کوئی دستور نہیں ہوگا. وہ ایسے عاشق بن جائیں گے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے ذکر سے ایسے عاشق بن جائیں گے، ایسے عاشق بن جائیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کہاں پر ہیں، کہ دنیا کی کس خطے میں. بس ان کی تو ایک ہی پہچان ہوگی کہ اللہ کے نبی کی سنتیں اور عمل کرتے چلے جائیں. یہ سب ذکر سے ملے گا. تو میرے بھائیوں، ذکر بہت عمدہ چیز ہے. یہ ذکر کی مجلس ہے تو میں چند باتیں آپ کو ٹیکنیکلی طور پہ بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. ہم تو آج تک یہ کہتے ہیں اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب. ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں مسلمان کیسے بناتا ہے اللہ کا ذکر، محفوظ کیسے کرتا ہے، کتنی بڑی برائیوں سے بچائے گا. مجھے بھی، آپ کو بھی، اولادوں کو بھی. لازم کر لو اللہ کے ذکر کو. صرف ذکر ہی نہیں بلکہ کثرت ذکر کو لازم کر لو. اور کثرت ذکر نشانی یہ ہے کہ صبح ہو تو اللہ کا ذکر ہو، شام ہو تو اللہ کا ذکر ہو. اور ذکر تو جب آئے گا کسی ذکر والوں کے پاس بیٹھے ہو گے، نہیں تو جو ذکر الحمدللہ سیکھنا چاہتا ہے اور اسے سمجھ آئے گی میری بات کہ مجھے ذاکر ہونا چاہیے، تو پھر آرام سے میرے پاس ہے، ذکر کے وقت ہے، میں اس کو 2 منٹ میں ذکر بتا دوں گا، اس کا دل جاری ہو جائے گا اللہ اللہ کا شکر. یہ پھر یہ نہیں ہوگا ابھی کا نہیں، وہ ایسا ذاکر ہو جائے گا 24 آور ذکر کرے گا اور 24 اللہ کے قلعے میں ہوگا. وہ شخص 24 جو قلبی ذکر والے ہوتے ہیں نا، جو مراقبہ کرتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر محفوظ ہوتے ہیں. تبھی تو اتنے بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نزدیک پہنچ چکا ہوتا ہے وہ گناہ کے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں
बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका होता है और फितना उसको पकड़ने वाला होता है, लेकिन क्योंकि वो जाकिर होता है, जिक्र करने होता है, अल्लाह फौरन उसको निकाल लेता है, फौरन निकाले। उस औरत को, इस मर्द को भी निकाल लेता है और बचा लेता है, ऐन मौके से निकाल लेता है उसको और बच जाता है। किस तरह अल्लाह ताला मदद करते हैं सारी। बिल्कुल नजदीक होता है कि डूबे वो, उसके सारे अमाल खत्म हो जाए, जिक्र खत्म हो जाए, नमाजें खत्म, उसका रमजान खत्म हो जाए, फितना पहुंच चुका होता है, बस वो नजदीक होता है, बड़ा नजदीक होते होते ना एकदम अल्लाह हुक्म डालता है फरिश्तों को और उसको बचा लेता है। ये है अल्लाह का जिक्र। तो कसरत है। जिक्र से मुराद क्या है? दिल के साथ अल्लाह का जिक्र करना, हर वक्त जाकिर हो, घर पे, दुकान पे हो, कारोबार में हो, टैक्सी पर हो, जहां भी होगा दिल उसका अल्लाह 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 अल्लाह। तो इंशाल्लाह जो भाई सीखना चाहे तो जिक्र के बाद आए, इंशाल्लाह मैं उसको अल्लाह का जिक्र सिखा दूंगा। अब थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कर। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا ويدنا وخطأنا ومدنا ربنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.